السلام علیکم. میرا نام تیمور خان ہے اور بائی پروفیشن میں بزنسز کو ایڈوائز کرتا ہوں، اسٹارٹ اپس کو ایڈوائز کرتا ہوں اور ان کو ایکسپینڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی انفارچونیٹ دن تھا کل، جب نئے مالی سال کا بجٹ جو ہے وہ پاس کیا گیا، اور آج صبح سے لوگوں کا طاطا بندھا ہوا ہے جو کہ اس کو سمجھنے کی اور ڈسائفر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو بجٹ آیا ہے وہ پروگریسو تو ویسے کبھی بھی نہیں تھا آیا پاکستان کی ہسٹری میں، لیکن جتنا ریگریسو یہ بجٹ ہے اتنا ریگریسو کوئی بجٹ آج تک نہیں آیا. یہ تو سب سے پہلے سمجھنے کی بات ہے. دوسرا یہ کہ جو بجٹ بنانے والے ہیں ان میں کوئی ویژن کی موجودگی کہیں نظر سرے سے نہیں آتی. یہ کسی نے نہیں سوچا کہ آج بجٹ پیش ہو رہا ہے اس سے غریب پہ کیا امپیکٹ ہوگا، بزنسز پہ کیا امپیکٹ ہوگا، جو ڈیلی ویجز والے ہیں ان پہ کیا امپیکٹ ہوگا، جو سیلریڈ کلاس ہیں ان پہ کیا امپیکٹ ہوگا، آگے 5 سال میں کیا امپیکٹ ہوگا، 10 سال میں ہمارے ملک، ہماری قوم، ہماری اکانومی کہاں کھڑی ہوگی، یہ کسی نے بھی نہیں سوچا. اور لگتا یوں ہے کہ جیسے لوگوں کو انکریج یہ کیا جا رہا ہے بجٹ پیش کر کے کہ بھائی اس ملک سے بھاگو، جتنا جلدی بھاگ سکتے ہو اور جتنا دور بھاگ سکتے ہو بھاگو، کیونکہ یہاں پر سروائیول اب آپ کے لیے انتہا درجے سے زیادہ مشکل ہو جائے گی. جو اسپیشلی جو سیلریڈ کلاس ہے ان کے لیے تو بے انتہا مشکل ہے، کیونکہ وہ بیچارے ہمیشہ سے، جو ہمارا سیلریڈ طبقہ ہے وہ ہمیشہ سے بجٹری سپورٹ ٹیکسز کی مد میں مہیا کرتا رہا ہے. اور اب جس نسل کے ٹیکسز اور جس لیول کے ٹیکسز ان پہ لاگو کیے گئے ہیں اس میں ان کا گزارا بے انتہا مشکل ہو جائے گا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ٹیکسز ہیں بجلی کے بلوں پہ، یوٹیلیٹیز کے بلوں پر، گیس کے بلوں پر. بجلی کا بل آدمی پریشان کیسے دے گا، کیسے نہیں دے گا. بزنسز کے اوپر بہت زیادہ مشکلات ہیں، آنے والی ہیں. مطلب یعنی کہ کوئی وزڈم کہیں پر بھی سرے سے نظر نہیں آ رہا. اور جو سیلریڈ کلاس کے ساتھ ہو رہا ہے اب اس بجٹ میں، وہ اٹ از نتھنگ شارٹ آف کرمنل. کہ ₹1,00,000 اگر کسی آدمی کی تنخواہ ہے، اس کے اگر ماشاءاللہ سے 2 بچے ہیں، بیوی ہے، گھر میں اگر ماں باپ رہ رہے ہیں، تو وہ کس طریقے سے سروائیو کرے گا، کس طریقے سے وہ بلز ادا کرے گا، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کپڑا لتا کرے گا، کہاں سے وہ علاج معالجہ یہ ساری چیزیں کرے گا. آپ خود سوچئے کہ کیا وہ ملک سے بھاگے یا نہ بھاگے. بھاگنے کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. جو ایئر فیئر پہ جو ٹیکسز لاگو ایئر ٹریول پر ہو رہے ہیں، لوگ کس طریقے سے جائیں گے. مطلب جو ٹریولنگ لوگ کرتے ہیں وہ ٹریولنگ لوگوں کی ہوتی ہے بزنس کرنے کے لیے. بزنس کرتے ہیں لوگ کولیبریشن کے تھرو. ہمارے ملک وہ ملک نہیں ہے جس میں 50% آبادی جو ہے وہ ہر سال گھومنے کے لیے، ہالیڈیز لینے کے لیے جاتی ہو. ہمارے ملک میں زیادہ تر جو ٹریولنگ ہوتی ہے وہ یا کاروبار کے لیے ہوتی ہے، یا لیبر طبقے کے لیے ہوتی ہے، یا جو پڑھا لکھا طبقہ جابس کے لیے ٹریول کرتا ہے. بہت چھوٹا سا طبقہ ایک وہ ہے جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں اور پڑھائی وڑھائی کے لیے جاتے ہیں، وہ بہت چھوٹا ہے. جو اصل ٹیکسز لگنے چاہیے تھے وہ نہیں لگے. بزنس کتنا سفر کریں گے،
جتنا لوگ یہاں سے بھاگیں گے اس سے بزنسز کتنا سفر کریں گے. میرے خیال میں تو ہمارے جو فائنینسیئرز ہیں یا جو حکومت چلانے والے ہیں ان کو اس چیز کی لت لگ گئی ہے کہ بھائی جو ہمارے ہوم ریمیٹنسز آتے ہیں ہم اسی پہ سروائیو کر سکتے ہیں اور وہی ہمارا سب سے بڑا ذریعہ معاش ہے اور کچھ نہیں ہے. تو وہ تو بجٹ سے تو یہی لگ رہا ہے کہ بھائی یہاں سے بھاگو، وہاں سے کماؤ، یہاں بھیجو، اور ہم جو ہے اپنا بجٹری ڈیفیسٹ جو ہے وہ اسی ریمیٹنسز سے پورا کرتے رہیں. جب اتنا برین ڈرین یہاں ہوگا کہ کوئی یہ نہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا کہ پچھلے سال اور اس سال میں 119%، 119% انکریز ہے لوگوں کی، جو لوگ یہاں سے ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملکوں میں نوکری کی تلاش میں گئے ہیں. اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو کہ لیبر کلاس لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کریئر اورینٹڈ جابس میں تھے، یا وہ جو نئے جاب مارکیٹ میں انٹرنٹس ہیں جیسے کہ نئے گریجویٹس ہوتے ہیں. اب اتنے لوگ جب یہاں سے جا رہے ہیں، جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا جا چکے ہیں، تو جو بزنسز ہیں ان کو جو ایکسپیرینس لوگوں کی یا پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہاں سے ڈھونڈ کر کے لائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ اتنی قلت ہو جائے گی کہ ان کو نان ایکسپرٹ قسم کے لوگوں کو رکھنا پڑے گا، بلکہ وہ شاید وہ بھی نہ رکھیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ایک